اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی. ایک سلام کے چند اشعار فرمائیے. آج تک پشیمان ہے سوچ کر میرے آنسو
آج تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں۔ شعر دیکھیے گا، تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو، تیرے غم میں بہتے ہیں۔ شعر خاص طور سے دیکھیے گا، ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، ہر غریب خانے میں، ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ پیروی یہ زینب میں اتباع عابد میں، پیروی یہ زینب میں اتباع عابد میں، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو۔ یہ بھی شعر دیکھیے، وہ تو دست فضا نے کر دیا کرم، ورنہ وہ تو دست فضا نے کر دیا کرم، ورنہ تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو، تھے ہنر کی دنیا میں وہ تو دست فضا نے کر دیا کرم، ورنہ
بے ہنر میرے آنسو غم تیرے زیادہ ہیں، مختصر میرے آنسو. یہ شعر خاص طور سے دیکھیے. یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، میں تو ایک مسافر ہوں راہ بر میرے آنسو، میں تو ایک مسافر ہوں راہ بر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں. یہ بھی شعر دیکھیے گا. راز یہ بتائیں گے ناصران عاشورا، راز یہ بتائیں گے ناصران عاشورا، کیوں نثار ہوتے ہیں آپ پر میرے آنسو، کیوں نثار ہوتے ہیں آپ پر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں، مختصر میرے آنسو. قبر کے اندھیروں میں کیوں ہو خوف تنہائی، قبر کے اندھیروں میں کیوں ہو خوف تنہائی، ہے وقار جنت تک ہم سفر میرے آنسو، ہے وقار جنت تک. صلوات ارشاد فرمائیں. ایک مطلب اور چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں آخر کلام. ایک اور باواز بلند صلوات بطور خاص دیکھیے. نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا، نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا، کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا، کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا. مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ ٹکڑوں سے اپنے دل کے سجائی ہے کربلا، ٹکڑوں سے اپنے دل کے سجائی ہے کربلا، سرور نے گھر لٹا کے بسائی ہے کربلا، سرور نے گھر
لٹا کے بسائی ہے کربلا. یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ اس کار لا شریک میں دونوں شریک ہیں. اس کار لا شریک میں دونوں شریک ہیں. بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا. بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا. بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا. تو کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں. کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں. گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا. گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا. صرف دو شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین. خاص طور کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین. اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا. اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا. مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین. اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا. اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا. یہ بھی شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ منکر نکیر، قبلہ شعر دیکھیے گا کہ منکر نکیر بعد میں آئے ہے قبر میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ملاحظہ کیجیے گا کہ منکر نکیر بعد میں آئے ہے قبر میں. پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کربلا. پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کربلا. پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کربلا. کہ پہنچی نہیں جہاں پر کرن آفتاب کی. پہنچی نہیں جہاں پر کرن آفتاب کی. تو نے وہاں بھی شمع جلائی ہے کربلا. تو نے وہاں بھی
شمع جلائی ہے کربلا، کعبے، یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ کعبے کی آرزو تھی تو 6 ماہ جوڑ کے، کعبے کی آرزو تھی تو 6 ماہ جوڑ کے، اصغر نے تیری عمر بڑھائی ہے کربلا، اصغر نے تیری عمر بڑھائی ہے کربلا، میں نے وقار دیکھا ہے قد اس کا گھٹ گیا، میں نے وقار دیکھا ہے قد اس کا گھٹ گیا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا۔ صلوات ارشاد فرمائیں بابا۔ ایک مطلب 2-3 شعر اور ہمیں تعمیل حکم ہے، ایک اور بابا سے بلند صلوات ارشاد۔ دیکھیے خاص طور سے ردیف دعا مانگ کے دیکھو ملازم فرمائیے، صحت کے لیے یوں بھی، صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو، خاص طور صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو، بیمار کے صدقے میں شفا مانگ کے دیکھو، بیمار کے صدقے میں، یہ بھی مسئلہ ملازم ہے، سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو، سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ کے دیکھو، عباس کے پرچم کی رسائیگی ہے حال میں، مولا کی غلامی، رسائیگی ہے حال میں، مولا کی غلامی، قمبر سے سلیقہ تو ذرا مانگ کے دیکھو، قمبر سے سلیقہ، صلوات پڑھیں محمد علی۔
قمبر سے سلیقہ تو ذرا مانگ کے دیکھو، سورج بھی پلٹ آئے، نمازیں بھی ادا ہو۔ شعر دیکھیے گا خاص طور، سورج بھی پلٹ آئے، نمازیں بھی ادا ہوں، حیدر کے وسیلے سے دعا مانگ کے دیکھو، حیدر کے وسیلے سے۔ یہ شعر خاص طور سے دیکھیے، ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے، ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے، اصغر سے تبسم کی ادا مانگ کے دیکھو، اصغر سے تبسم کی۔ یہ دو شعر ملاحظہ کیجیے گا خاص طور سے، دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت، خاص طور سے دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت، توفیق غم کرب و بلا مانگ کے دیکھو، توفیق غم کرب، سب کچھ تمہیں مل جائے گا اے مانگنے والو، عباس کی چوکھٹ پا ذرا مانگ کے دیکھو، عباس کی چوکھٹ پا۔ آخری شعر، سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں، سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں، زینب کے تصدق میں ردا مانگ کے دیکھو، زینب کے تصدق میں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین، المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآلہ
واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد وعلی۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور جناب سید حسن اصغر رضوی ابن جناب سید کرار حسین رضوی صاحب کے روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک مرد مومن جس سے آپ اور ہم اہل لکھنؤ تقریباً کم و بیش واقف اور آگاہ ہیں، ان کے سال ثواب کی یہ مجلس اعزا ہے۔ ہماری جو عزیزداری تھی وہ اپنی جگہ، لیکن تقریباً 20 برس کا جو ہمارا ان سے روحانی اور معنوی رشتہ تھا، اس کی گواہی دیں گے ہمارے محترم محمد رضا صاحب۔ وکیل صاحب کی مسجد میں جب ہم نماز کے لیے آتے تھے اور مفتی گنج اور ادھر بڑا باغ ادھر مصحف گنج تک کے تمام بزرگ نماز کی ادائیگی کے لیے اس مسجد میں پہنچتے تھے، اپنی شفقتوں سے نوازتے تھے۔ واقعی میں کمال کا انسان تھا یہ مرنے والا۔ تدفین کمیٹی ہو یا پھر مجالس اعزا میں شرکت، وہ تہذیب اعزا کی رعایت کے ساتھ مجلس کے اختتام تک فرش اعزا پر بغیر ٹیک لگائے بیٹھنا، یہ سب ہم جوانوں کے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ شہدائی تھے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، خدایا ان کے تمام حسنات کا بہترین اجر انہیں مرحمت فرما، ان کے پسماندگان کو جو واقعی میں مؤمن ان کی اولاد اور کریم پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، معبود اس درمیان جو ہمارے اعزاء جو مؤمنین دار فانی کو وداع کہہ گئے، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کیجیے گا، میں ایک روایت پیش کروں نبی اعظم کی۔ اس ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان کے سلسلے میں 5 خصوصیات ایسے کہ جن کو پیغمبر اعظم نے صرف اور صرف اپنی امت والوں کے لیے بیان فرمایا کہ ماہ رمضان میں یہ 5 خصوصیات صرف ایک مرد مسلم کو، نبی کے ایک امتی کو نصیب ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے، جب فلک پر ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پروردگار امت پیغمبر پر اپنی نگاہ خاص کرتا ہے۔ نظر کا لفظ استعمال کیا ہے، علماء تشریف فرمائے ہیں، وقار بھائی آپ کو اللہ سلامت رکھے، بہترین اشعار آپ نے سنائے۔ نظر اور رؤیت 2 لفظیں استعمال ہوئی ہیں قرآن مجید میں، اور یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی جارحیت اور بربریت اور فلسطینی نہتے عوام کو ظلم کا نشانہ بنانا، یہی مجلس اعزا کا پیغام ہے۔ مجلس اعزا اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ کربلا کا مقصد یہ ہے، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ تمہاری فکر توحیدی ہو، تمہارا کردار علوی ہو اور تمہارا عمل حسینی ہو۔ توجہ کیجیے گا، ہم واقعی معنی میں مذمت کرتے ہیں
جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین کی سرزمین پر اور اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دو لفظیں ہیں نظر اور رؤیت، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن نے مثال کے طور پر سورہ صف میں اعلان کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ نور الہی کو جاری و ساری رکھے، روشن منور اور تابناک رکھے، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت دوسری جگہ ہے یریدون ان یطففوا نور اللہ بافواہہم، ایک جگہ لیطففوا، ایک جگہ ان یطففوا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک جگہ معبود یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی ظالم، دنیا کی کوئی طاغوتی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ نور الہی یعنی نور ولایت اہل بیت کو خاموش کرے براہ راست، تب بھی اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ یزید آیا، ختم ہو گیا، کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے۔ اور اگر یہ استکباری استعماری سازشیں، یہ استعماری نظام، یہ طاغوتی نظام کسی کو آلہ کار بنائیں، پیسہ خرچ کریں، اسلحے دیں اور پھر چاہیں کہ نور الہی یعنی نور ولایت اہل بیت کو خاموش کریں، انہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کربلا کی جانب کچھ لوگ آگے بڑھے تھے داعش کی شکل میں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس ایک بلاسٹ کی جو سرزمین افغانستان پر سید الشہداء کے نام سے موسوم اسکول پر بمباری ہوئی، کتنے بچیاں لقمہ اجل بنی، ان کے آپ پیغامات، ان کی آپ باتیں، ان کے ماؤں کے آپ تذکرے سنیے۔ عزیزان گرامی، نظر اور رؤیت میں بھی اسی طرح فرق ہے۔ نظر یعنی بغور دیکھنا، رؤیت یعنی عام نگاہ۔ اتنے سارے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن مثال کے طور پر میں اپنے کلب پنجتن بھائی کو بغور دیکھ رہا ہوں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کے بعد آپ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا۔ یہ ہے بغور دیکھنا، یہ ہے نظر۔ جانے قربان جائیں، پیغمبر اعظم نے یہ اعلان نہیں کیا کہ جب ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پروردگار عام نگاہ جیسی نگاہ رکھتا ہے، نہیں، بلکہ بغور نظر عنایت فرماتا ہے ایک بندہ مؤمن اور ایک امت پیغمبر سے تعلق رکھنے والے کی طرف۔ اور جب کسی کو پروردگار کی نظر خاص نصیب ہو جائے تو روایت کہتی ہے کہ پروردگار اسے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ معبود ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوسری جو فضیلت ہے ماہ رمضان میں ایک امت پیغمبر سے تعلق رکھنے والے کے لیے، الملائکہ یستغفرون لہم فی لیلہم و نہارہم، ملائکہ سماوات ایک امتی کے لیے شب و روز ماہ رمضان میں مالک کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کوشش ہے، یہ ہمارے سر پر اپنا امامہ ہے، یہ ہمارا اپنا علم ہے، یہ ہماری اپنی دولت ہے کہ چند لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں، نہیں، یہ جو آپ کو عزت نصیب ہو رہی ہے، جو ہمیں لوگ با کرامت سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ مقربین درگاہ حق مالک کی بارگاہ میں ہمارے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ وقت کا امام اپنی نماز شب میں ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ کیا فرمایا امام زمانہ نے؟ انی لاستغفر اللہ لمذنب شیعاتنا فی کل یوم واللیل الف مرہ، میں اپنے گنہگار شیعوں کے لیے ہر شب و روز 1000 مرتبہ مالک کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پھر تیسری چیز، یأمر جنتہ تزینی لعبادی، پروردگار اس ماہ رمضان میں امت پیغمبر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جنت کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو میرے بندوں کے لیے مزین کر لو۔ بہرحال جنت بندگان خدا کی مشتاق ہے۔ ہمیں جنت کے پروانوں کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ کر لینا چاہیے۔ یقین جانیے جنت ہمارا مسکن بھی ہوگا، جنت ہی ہمارا مستقر بھی قرار پائے گی، بالکل سعید و زہیر کی طرح، جنہوں نے سرکار سید الشہداء سے میدان کربلا میں وقت شہادت جنت کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ آپ پڑھیے مقتل کیا کہتا ہے، جناب زہیر ذرا سی رمق حیات سر زانو امام حسین پر جنت کے بارے میں سوال نہیں کرتے، بلکہ ایک جملہ، اب وفیت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول یہ بتائیے کیا ہم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا؟ یعنی وقت کے امام کی نصرت میں اگر انسان اپنے لمحات بسر کرے، ماہ رمضان اور سرکار حجت میں بڑا عمیق رابطہ ہے۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا یہ جو دعا ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور،
یہ دعا حقیقت میں کب مستحق ہوگی اور محقق ہوگی؟ جب وقت کا امام پردہ غیب سے ظاہر ہوگا، دنیا میں ہر سو عدل و انصاف کا راج ہوگا۔ اگر کوئی مریض بھی ہوگا تو ہاسپٹل پہنچنے کے بعد شفایاب ہوگا، آج جیسی صورتحال نہیں ہوگی۔ حیرت ہوتی ہے ان ڈاکٹرز پر، ان ہاسپٹلز کے مالکان پر جنہوں نے غیر انسانی رویہ پیش کیا۔ ایک طرف انسانیت سسکیاں لے رہی، دوسری طرف آپ جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیے موت سب کو آنی ہے، ایک نہ ایک دن آپ بھی مالک کے حضور پہنچیں گے اور پھر وہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ چوتھی فضیلت، فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، اگر کوئی ایک بندہ پروردگار ماہ رمضان میں واقعی معنی میں بندگی کے مرحلوں کو طے کر چکا ہو تو ماہ رمضان کی آخری رات میں پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابھی بھی فرصت ہے کہ ہم صدق نیت کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور خدا سے دعا کریں کہ خدایا ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما۔ یہ جو ہم نے اور آپ نے الوداع جمعے کے دن پروردگار کی بارگاہ میں دعا طلب کی کہ یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو، یہ دعا واقعی میں سمجھنے کے قابل ہے۔ اور اگر آخری ماہ رمضان ہو تو ہمیں محروم نہ قرار دے بلکہ مرحوم قرار دے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اور پھر پانچویں فضیلت، ماہ رمضان میں پروردگار عالم کو ایک روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یہ ان افراد کے لیے پیغام ہے جو اس ماہ رمضان میں صحت کے باوجود رجنی گندھا، کملا پسند، یہ گٹکے، یہ پان بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے محلوں میں رہنے والے، ہمارے مؤمنین، ان گھرانوں سے تعلق رکھنے والے جہاں مستقل مجالس اعضاء کا اہتمام، جہاں محافل، جہاں اشہد ان امیر المؤمنین کی آوازیں گونجتی ہیں، جہاں علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین پہنچتے ہیں، دینی مطالب کو پیش کرتے ہیں، سیرت اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پروردگار کو جو بدبو عزیز ہے وہ روزے دار کے منہ کی بدبو ہے۔ عزیزان گرامی، رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مطالب کو سمجھ سکیں۔ آپ کے سامنے میں پیش کروں، مستقل رابطے میں رہا، البتہ اس درمیان ہمارے بہت سارے اعزاء اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے اپنے رشتہ دار بہت سارے ابھی بھی کووڈ پازیٹیو۔ معبود کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا کرے۔ میں تدفین میں نہیں پہنچ سکا، میں دیگر مجالس میں شرکت نہیں کر سکا، وجہ مصروفیت بھی تھی، توجہ کیجئے گا۔ میں نے داغ یتیمی کو برداشت کیا۔ میں اپنے ان بڑے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ابھی آپ نے بہترین تلاوت سنی، واقعی رشک ہوتا ہے۔ برادر عزیز کی تلاوت پر خدا ان کے والد کو بھی سلامت رکھے۔ کیا آیت تھی؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کلمہ استرجاع فقط اور فقط جب موت کی خبر سنی جائے تبھی اپنی زبان پر جاری کیا جائے، نہیں، بلکہ زندگی کا لہجہ لہجہ اس آیہ کریمہ کی تکرار میں بسر ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، پڑھیے قرآن مجید۔ کریم پروردگار نے انسانوں کو تین کیٹیگری میں قرار دیا ہے مصیبت کے ہنگام۔ یہ جو چھوٹی سی مصیبت آئی ہوئی ہے، واقعی میں لوگ کاروبار حیات کی تلاش میں جو نکلتے تھے پریشان ہیں، بالخصوص روزانہ کے مزدور پیشہ افراد، ہمارے زردوز بھائی، وہ افراد جو ای رکشہ چلاتے تھے، ان کے لیے سخت منزل۔ اور ایسے میں ہماری آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم خود نکلیں ان کی تلاش میں، ان کی مدد کے لیے کوشاں ہوں۔ بھی میں پیش کروں گا اس آیہ کریمہ کے ضمن میں جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 70۔ توجہ کیجئے گا، ہمیں اور آپ کو واقعی بندہ پروردگار بننا ہے۔ تین طرح کے افراد ہیں مصیبتوں کے ہنگام۔ قرآن کہتا ہے بعض افراد وہ ہیں جو مصیبت پڑنے کے بعد فوراً خدا سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ اللہ تو ہماری سنتا نہیں، ہمارے ہی باپ کو مرنا تھا، ہمارے ہی عزیز کو ہاسپٹلائز ہونا تھا، کوئی اور مر جاتا اور پھر بھیجا توقع خدا بند کریم سے۔ علماء بیان کرتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے اور وابستگان خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، خدایا بس ایک لمحے کے لیے میرے باپ کو زندہ کر دے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بھیجا توقع خدا کی بارگاہ میں؟ لہذا دعاؤں کا سلیقہ بھی ہمیں آنا چاہیے، کیا مانگنا ہے، کس انداز سے طلب کرنا ہے۔ پروردگار کہتا ہے بعض افراد وہ ہیں جو خدا سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، ہم نے انسان کو حریص بنایا، مصیبت آئی تو جزع و فضا، فریاد و فغان، البتہ رونا انسانی فطرت ہے،
اور رونے سے بہت کچھ، اور ہم تو رونے والی قوم ہے ہی. ابھی آپ نے آنسو کے اوپر بہترین اشعار سماعت فرمائے. دوسری کیٹیگری اور دوسری قسم ان افراد کی ہے جو مصیبتوں کے ہنگام صبر کرتے ہیں. پورے قرآن میں تنہا 2 مقامات ایسے جہاں پروردگار نے اپنی جانب سے تحفہ درود اور تحفہ صلوات کا تذکرہ کیا. ایک آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تحفہ درود کس کے لیے؟ محمد اور آل محمد کے لیے. دوسرا موقع ان افراد کے لیے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو بندے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں مالک ان کے لیے تحفہ درود و تحیت و صلوات روانہ کرتا ہے. کیا منزل یہیں پر ختم ہو گئی؟ نہیں، کربلا کا مطالبہ کچھ اور ہے. ہم ایک جنازہ دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ رے عظمت سرکار سید الشہداء صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام حسین نے کتنے جنازے نگاہوں سے دیکھے ہیں، کتنے جنازے مقتل سے خیمے تک لے کر آئے ہیں. کیا کوئی شکوہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہر جنازے کو خیمے تک لانے کے بعد مظلوم کربلا فقط ایک جملہ کہتے ہیں، الہی رضیت برضا، خدایا ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے ہیں. تبھی آیت کریمہ گونجی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور یہ منزل رضایت فقط مظلوم کربلا کیا نہیں بلکہ جناب زینب علیہ مقام صنف نسوہ سے تعلق رکھنے والی یزید کے دربار میں کیا کہتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، سوائے زیبائی کے میں نے کچھ اور نہیں دیکھا ہے. عزیزان گرامی، بہرحال جب کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے تو ملال بھی ہوتا ہے، انسان گریہ بھی کرتا ہے، اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کی نصیحتیں تادیر یاد رہتی ہیں. لیکن توجہ کیجئے، مالک کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا یہ ایک بندہ پروردگار کا امتیاز ہونا چاہیے. میں ایک روایت پیش کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا امام صادق، روایت کہتی ہے کہ ان کا فرزند مریض ہوا، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، اولاد کا معاملہ ہے. اصحاب کہتے ہیں کہ مولا کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، اور اصحاب نے آپس میں چمی گوئیاں کی کہ مولا کا بیٹا بھی مریض ہے تو امام کا یہ حال ہے، اگر بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو امام کے اضطراب میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن روایت کہتی ہے کہ امام کا بیٹا قضاء الہی سے دنیا سے رخصت ہوا. وہ امام صادق جو اب تک مضطرب تھے، چہرے پر اطمینانی کیفیت، اصحاب نے دست ادب جوڑ لیے. مولا اب تک آپ کا اضطراب بہت زیادہ، لیکن اب جب بیٹا رخصت ہو گیا تو آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں. امام نے فرمایا انا اہل البیت نجزع قبل المصیبہ. ہم اہل بیت کا خاصہ یہ ہے کہ ہم مصیبت سے قبل فقہ بھی کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، راہیں بھی تلاش کرتے ہیں، اسباب کی تلاش میں نکلتے ہیں. فَإِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ، لیکن اگر حکم الہی سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے تو ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں. یہی ہے کمال بندگی، یہی ہے سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام. ایک بار پھر دعا کرتے ہیں معبود مرحوم کی مغفرت فرما. آپ جانتے ہیں پیش قدم رہتے تھے تدفین کمیٹی. آج الحمدللہ ہمارے صوبے کے مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات میں قصبوں میں تدفین کمیٹی بنی ہوئی ہے. جوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور آج تو ہمارے شہر لکھنؤ میں بہت سارے افراد اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اس دور میں انہوں نے کام کو شروع کیا جب اس طرف لوگ متوجہ نہیں تھے، کووڈ-19 کا دور نہیں تھا، کوئی وبا نہیں تھی. یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ سورہ اسراء آیت نمبر 70 مالک کیا آواز دے رہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسان کو تاج کرامت بخشا اور ہم نے کائنات کے دیگر موجودات پر انسان کو فضیلت و برتری عطا کی. یہ تاج کرامت ہمیں اور آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس تاج کرامت کو حاصل کرنے کے لیے سیرت معصومین اور اقوال معصومین کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں آپ کے سامنے چند ایک روایات پیش کروں اور پھر ہم اور آپ دیکھیں کہ آیا یہ ہمارے یہاں کرامت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. آپ توجہ کیجئے گا، ایک اہم موضوع ہے. خدا کریم ہے، اقرا وربک الاکرم. خدا کریم ہے، قرآن مجید کریم ہے. انہ لقول کریم، سورہ واقعہ. رسول اعظم کریم ہیں،
انہو لقول رسول کریم، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کریم ہیں۔ میں پھر گزارش کروں گا، اس روایتی سسٹم سے باہر نکلنا ہوگا اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، دین کے تعلیمات سے واقفیت کے لیے۔ میرا ایک سوال ہے، ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے اس مرتبہ ماہ مبارک رمضان کے ان گزشتہ ایام میں مثال کے طور پر زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کی ہو؟ ایک سوال ہے میرا۔ ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، چند ایک دعائیں کرتے ہیں مثال کے طور پر، وہ 10-12 دعائیہ فقرات میں ایک دعائیہ فقرہ کیا ہے؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، خدایا ہماری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے جوان دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، آپ بتائیے کہ اگر کوئی انسان یہ آرزو کرے کہ اس کا لائف اسٹائل مثال کے طور پر مغربی ممالک والوں جیسا ہو، کوئی انسان یہ تصور کرے، اس کی چاہت یہ ہو کہ اس کا طرز حیات ایرانیوں جیسا ہو، کب ممکن ہوگا؟ جب اس نے ایرانیوں کے طرز حیات کو دیکھا ہو، جب اس نے دیکھا ہو کہ ویسٹ میں لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، خدایا ہماری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو، اور محمد اور آل محمد کی زندگی کے حالات سے ہم ناواقف ہو تو کیا ہماری زندگی ان کی زندگی جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اہل بیت کو پہچاننے کے لیے ہمیں زیارتوں کو ذریعہ بنانا پڑے گا، چاہے وہ زیارت امین اللہ ہو، چاہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہو، جس میں اہل بیت کی فضیلتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بکم فتح اللہ وبکم یختم وبکم ينزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، کس زیارت کا فقرہ ہے؟ زیارت جامع کبیرہ کا۔ آپ توجہ کیجئے گا، اسی زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت اطہار کے لیے ہمارے 10ویں امام فرماتے ان ذکر الخیر کنتم اولہ وَأَصْلَهُ وَفَرْعَهُ وَمَعْدِنَهُ وَمُنْتَهَا۔ اے اہل بیت اطہار، آپ پر ہمارا سلام۔ جب کبھی خیر کا تذکرہ ہوگا تو اس خیر کی ابتدا بھی آپ، انتہا بھی آپ، اصل و اساس بھی آپ، فرع بھی آپ، سرچشمہ بھی آپ، اور خیر کی تمام تر حدیں ختم ہوتی ہیں آپ کی ذوات مقدسہ پر۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، توجہ کیجئے گا۔ میں خراج پیش کرتا ہوں مرحوم اصغر صاحب کی خدمت میں، ان کے کارہائے خیر کی بنا پر توجہ کیجئے۔ قرآن نے 3 طرح کے افراد کو بیان کیا ہے خیر کے سلسلے میں۔ بعض افراد وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے اشحۃً علی الخیر، جنہیں خیر پسند نہیں۔ جہاں مثال کے طور پر مجلس اعظم میں مجھ جیسا ایک طالب علم واجبات دین اور سیرت معصومین کا تذکرہ کرنا شروع کرتا ہے، لوگ پھر سے شروع ہو گئے بھائی، لوگوں نے مجالس کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ بعض افراد وہ ہیں، ہماری قوم کے جوان وہ ہیں جن سے کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو، نہیں ہمیں نماز نہیں پسند ہے۔ روزہ رکھ لو، نہیں ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ فخریہ بیان کرتے ہیں مروان کی طرح۔ مروان کہتا تھا مجھے نماز نہیں عزیز ہے، مروان کہتا تھا میں خانہ کعبہ تک جاتا ہوں لیکن مجھے طواف کرنا پسند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ انسان قابل مذمت ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کس کی ہے؟ مناع للخیر۔ بعض افراد وہ ہیں جو خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے، ممکن ہے ایک جوان باہر نکلے کسی کی مدد کے لیے، مسلک کو مذہب سے بالاتر ہو کر کے ہماری قوم کے جوانوں نے مدد کی، ممکن ہے اس کے گھر کا بزرگ، اس کا باپ، اس کی ماں اس کو روک دے، ممکن ہے میں اپنی جیب سے پیسے نکالوں، میرے گھر کا بزرگ کہے اتنے پیسے اسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مناع للخیر۔ پڑھیے گا سورہ قلم، ماہ رمضان فصل بہار قرآن ہے، جا کر کے مطالعہ کیجئے۔ 9 طرح کے افراد کے اتباع سے پیغمبر کو روکا ہے کریم پروردگار نے۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ یہ مناع للخیر کون ہے؟ جو خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین کو خبر ملی فلاں علاقے میں ایک ضرورت مند ہے، مولا نے اس کے لیے 5 پیکٹ خرمے کے تیار کیے۔ یہ روایت میں پیش کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں۔ 5 پیکٹ خرمے، یہ والے نہیں جو ہم آج کل خرید رہے ہیں ان ٹھیلوں سے اور ان دکانوں سے، امیر المؤمنین کے باغ کا خرمہ تھا۔ جب مولا کے ایک چاہنے والے نے دیکھا مولا اس انسان کے لیے 5 پیکٹ، ایک کافی ہے، یہ کون روک رہا ہے، یہ کون مشورہ دے رہا ہے امیر المؤمنین کو جسے نہ خرمہ دینا ہے نہ لینا ہے؟ سماج میں اس قسم کے افراد الا ماشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ امیر المؤمنین نے جو جملہ ارشاد فرمایا واقعی کریم ابن کریم ہیں،
اہل بیت طاہرین. میں نے بیان کیا زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت کے لیے ملتا ہے وَأُصُولَ الْكَرَمِ، کرامت کی تمام حدیں کہاں ختم ہوتی ہیں؟ اہل بیت اطہار پر. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ سر جو رات کی تاریکی میں مالک کی بارگاہ میں جھکے، وہ صبح نمودار ہونے کے بعد اپنے دست سوال کو دوسروں کے سامنے بلند کرتا ہوا نظر آئے. میں اس کی مدد کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اس کی حاجت روائی کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے برخلاف تیسری قسم کس کی ہے؟ یسارعون فی الخیرات. بعض افراد وہ ہیں جنہیں خیرات اور نیکی کی راہ میں سبقت کی عادت ہے. پتہ چل جائے یہ جو ہماری کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ امداد امام صاحب ہوں، چاہے وہ امام حسین کووڈ-19 ہیلپ لائن ہو، چاہے وہ مجھ حقیر کے ساتھ دیگر علماء اور متدین جوانوں کی پورے ہندوستان میں کوشش ہو، امام ہادی کووڈ-19 ہیلپ لائن، یسارعون فی الخیرات. بس معلوم ہو جائے کہ ہاں فلاں جگہ پر کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مضطرب الحال ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے. پھر کہوں گا مذہب و مسلک سے بالا تر ہو کر کے سماج میں ہیں ایسے افراد جو فقط اپنے گھر کی مجلسوں کے لیے، اپنے گھر کے پروگرامز کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں. معلوم ہو جائے محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کو پیش قدم پائیں گے. معلوم ہو جائے فلاں جگہ فلاں پروگرام ہے تو اس کو آرگنائز کرنے میں وہ جوان آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. قرآن کہتا ہے یہ وہ افراد ہیں جو قرآن کی نگاہ میں قابل تعریف ہیں. صاحب کرامت بننے کے لیے ان حسنات کو اپنے وجود میں پیدا کرنا ضروری ہے. پہلی علامت پہچانیے، ہمیں خود جائزہ لینا ہوگا کہ ہم باکرامت ہیں یا نہیں. پہلی علامت، اگر ہمارے یہاں خدمت خلق کا جذبہ ہے تو اس کا مطلب ہاں ہم صاحب کرامت ہیں. میں روایت پیش کروں. امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا امیر المؤمنین نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں الکریم یرا مکارم الافعال ہی دینا علیہ یقضی. کریم وہ ہے جو نیک کاموں کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدایا ہم تیرے شاکر ہیں. یہ جو حسینی چینل کی ٹیم، یہ گراف ایجنسی، یہ گوہر ایجنسی، یہ مختلف یوٹیوب چینلز والے آپ کے گھروں میں جا کر کے، مختلف علاقوں میں جا کر کے آن لائن مجلسیں دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں، کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ کیا یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ واقعی ہمارا سلام ہو میڈیا سے تعلق رکھنے والے ان تمام افراد پر جو ان دنوں اپنی کوششوں کے ذریعے تعلیمات اہل بیت کو پہنچا رہے ہیں اور بہرحال کسی نہ کسی طرح مجلس اعضاء کا اہتمام ہو رہا ہے. البتہ خدمت خلق کرنے کے بعد اسے جتانا قرآن نے مذمت کی ہے. قرآن کہتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. خبردار، جتا کر کے اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو. میں روایت پیش کروں، ہمارے 8ویں امام سامن الحجج حضرت امام علی رضا علیہ السلام، مولا امام رضا کے پاس ایک شخص آتا ہے، یسع ابن حمزہ سے روایت ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا مولا کا چاہنے والا ہے. مولا میں فقیر نہیں ہوں لیکن حج کے ارادے سے گھر سے نکلا، کچھ پیسے لے کر نکلا تھا، پیسے ختم ہو گئے، میری مالی مدد کر دیجئے. روایت کہتی ہے مولا اپنے حجرے میں گئے اور دروازے کے پیچھے سے اسے کچھ درہم و دینار دیے. وہ چلا گیا. اصحاب نے کہا مولا آپ اس عمل کو ہم لوگوں کے سامنے بھی تو انجام دے سکتے تھے. امام رضا نے فرمایا دیکھیں کریم ہیں، کریم ابن کریم ہے، وَأُصُولَ الْكَرَمِ، کرامت کا سلسلہ ان پر ختم ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ آنے والا اپنی نگاہوں سے میرے چہرے کو دیکھو پھر اس کے ہاں احساس ندامت پیدا ہو. پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں لوگ ہم سے آ کر کے مطالبہ کریں، البتہ میں پھر کہوں گا اور یہ کہتا رہوں گا شہر لکھنؤ کے تمام افراد سے، پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے ہندوستان کے تمام مؤمنین سے، کہ اگر راشن آپ کو کہیں سے مل گیا، اگر واقعی معنی میں آپ فقیری کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں تو آپ نہ لیجئے. علمدار صاحب زحمت کر رہے ہیں، مختلف ادارے زحمت کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک جگہ سے لے لیا پھر دوبارہ پھر جب آدھار کارڈ آتا ہے اور جب نمبر ٹیلی کیا جاتا ہے سافٹ ویئر بنا ہوا ہے. آپ یقین جانیے آج کے علماء اپڈیٹ ہیں. آج جو کام ہو رہا ہے وہ ویل آرگنائزڈ پروگرام ہو رہا ہے، دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے.
اور پھر اگر 25 سال سے آپ کی لسٹ میں آپ کا نام موجود ہے تو 25 سال میں آپ نے مالی اعتبار سے اپنے کو کیوں نہیں اپ گریڈ کیا؟ یہ میرا سوال ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اولاد مر جائے تو یہ مصیبت، عزیز مر جائے تو مصیبت، لیکن معصوم فرماتے ہیں لا مصیبت کاستہانتک بالذنب ورضاک بالحالۃ التی انت علیہا۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہ کو بھول جائے، اپنے گناہ کو ہلکا سمجھے، اور اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ انسان اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر نہ بنائے، چاہے وہ معنویت کے لحاظ سے ہو چاہے وہ مادیت کے لحاظ سے ہو۔ اگر کل ایک جوان کی منتھلی سیلری سن 2020 میں مثال دے رہا ہوں 8,000 روپے تھی، اگر 2021 میں وہ 10,000 روپے اپنی سیلری نہیں کرا سکا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ مصیبت کے دام میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اور پھر اگر مانگنا ہو تو کیوں آ جاتے ہیں آپ ہمارے در پر، مومنین کے گھروں پر؟ قرآن نے کہا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں حق ہے، سائل کے لیے بھی محروم کے لیے بھی۔ سائل کون ہے؟ جو مانگ لیتا ہے، جو آ جاتا ہے۔ محروم کون ہے؟ جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ ہیں ایسے گھرانے، میں جانتا ہوں، ہیں شہر لکھنؤ میں ایسے مومنین، ماں پیرالائسس ہے، جوان بچہ ہے، جواب دیتا ہے کہ جب تک فاتحے کا کھانا نہیں آ جاتا ہم کھانا نہیں کھا پاتے ہیں۔ ہم مجلسیں بھی کر رہے ہیں، ہم دعوتوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مانگنا ہو تو خدا سے مانگنا ہے، اور اگر اپنے ہی جیسے بندوں سے مانگنا ہو تو پہنچ جائیے در اہل بیت طاہرین پر، پہنچ جائیے در سید الشہداء پر جو کریم ابن کریم ہیں۔ تبھی تو معصوم امام حضرت امام حسین نے فرمایا تھا اگر مانگنا ہو تو ہر کسی سے مت مانگو، بلکہ دیکھ لیا کرو جس سے مانگ رہے ہو ذی دین، وہ دیندار ہو، جو تمہاری مالی مدد نہ کر سکے تو تمہارے حق میں مالک کی بارگاہ میں دعا تو کرے، خدایا اس کی مشکل برطرف کر دے۔ او مروتن، اگر مانگنا ہو تو ہر کسی سے مت مانگو، جوان مرد سے مانگو، جو اپنی جیب سے پرس نکال کر نہ بھی دے سکے تو تمہاری انگلی تھام کر تمہیں اس منزل تک پہنچا دے جہاں سے تمہاری مشکل برطرف ہو سکے۔ او حسبن، اگر مانگنا ہو تو ہر کسی سے مت مانگو، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ لو کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، خاندانی پس منظر کیا ہے۔ اب اگر ان تین شرطوں کو دیکھا جائے تو در امام حسین سے بڑھ کر کوئی اور در نظر نہیں آتا ہے۔ 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ اس کا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ پہلی علامت صاحب کرامت ہونے کی وہ کیا ہے؟ خدمت خلق کا جذبہ۔ دوسری علامت لوگوں کے تقاضے سے قبل ان کی مدد کر دینا۔ لوگ آ کر مانگ لیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے۔ سیرت امام سجاد یہی ہے، سیرت امام کاظم یہی ہے، سیرت معصومین یہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، مولا فرماتے اما الکرم فالتبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال، مانگنے سے پہلے کسی کو دے دینا۔ امام رضا غریب نے ابو نواس کو عطا کیا ہے، شعراء کے لیے پیغام ہے۔ شاعری کا معیار جب بلند ہوگا تو خود اہل بیت طاہرین انہیں عطا کرنے والے ہیں۔ ابو نواس نے آ کر کے اشعار پڑھے، اے اہل بیت آپ منتخب روزگار ہیں، آپ کو اللہ نے منتخب و منتجب بنایا ہے۔ روایت کہتی ہے ابو نواس کو امام رضا نے پیسے بھی دیے اور اپنی وہ قیمتی سواری بھی دی جس پہ خود امام سوار ہوا کرتے تھے، مانگا نہیں تھا، خود عطا کر دیا۔ تیسری علامت وہ ہے دوسروں کی خطا سے چشم پوشی۔ جب تک دین کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو تب تک کسی کی ایک غلطی یا کسی کے ایک عیب کو لے کر کے ہمیں اڑنا نہیں چاہیے۔ بعض افراد ہوتے ہیں انہیں اپنے دین پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پھر انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ہی یہ سب سے بڑے دیندار، دنیا کا ہر انسان انہیں بے دین نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، توجہ کیجئے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا من اشرف افعال الکریم غفلتہ عما یعلم، ایک کریم کی اہم صفت یہ ہے کہ
کہ دوسروں کے عیوب سے چشم پوشی کرتا ہے. خدا ستار العیوب ہے. آپ یقین جانیے یہ جو ہمارے درمیان بعض افراد ہیں کہتے ہیں ہم ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے, ہم ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے, ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ہم تسلیت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, زبان کا بڑا خراب تھا, دین کی دھجیاں اڑاتا تھا. روایت کہتی ہے کہ لو تکاشفتم لما تدافنتم, اگر تمہارے عیوب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں تو میتیں سڑتی رہیں, کوئی دفن کرنے والا نہیں ملے گا. خدا محفوظ رکھے. ہمیں اور آپ کو مالک کی بارگاہ میں بار بار مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے. میں باتوں کو چھوڑ رہا ہوں, بس آخری مرحلہ ہے. ایک طرف ہے کرامت اور سعادت اور دوسری طرف ہے شقاوت. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ فَإِنَّ الشَّقِي, بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان میں بھی غفران الہی کا حقدار نہ ہو سکے. میں روایت پیش کروں, پیغمبر اعظم نے فرمایا علامت الشقاوت اربعۃ, شقاوت کی علامت 4 ہیں. پہلی علامت نسیان الذنوب الماضیہ وہی عند اللہ محفوظہ, انسان اپنے گزشتہ گناہوں کو بھول جائے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ محفوظ ہیں. آج سماج میں ایک بڑی پریشانی یہ ہے, بڑے بڑے گنہگار کھلم کھلا گناہ کرنے والے گناہ کرتے ہیں, اس کے بعد مثال کے طور پر اپنے وطن میں, یہ میں آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں, مؤمنین نے جو بیان کیا ہے, سفر کرتا ہوں, گناہ کرنے والا انسان جب دیکھا سماج بائیکاٹ کر رہا ہے, جب دیکھا مومنین کے یہاں بیداری پیدا ہو گئی ہے, جب دیکھا لوگ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں, لوگ عزت نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ درگاہ کے نام پر, کربلا کے نام پر ایک بڑا سا گیٹ بنوا دیا. یہ ہے گناہوں کو دھونا. یہ ایک گیٹ بنوانا ممکن ہے دنیا کی نگاہ میں آپ کو عزیز بنا دے, لیکن خدا کی نگاہ میں آپ ذلیل ہوں گے, اور خدا جسے ذلت دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں. کہ اپنے گناہوں کو نہیں بھولنا چاہیے, ہاں اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تمہارا اور خدا کا معاملہ ہے, خدا معاف کرنے والا ہے. آپ توجہ کیجئے گا, یقین جانیے ماہ رمضان ماہ توبہ ہے. موسیٰ ابن عمران عرش اعظم پر خدا کو آواز دیتے یا الہ العابدین, آواز آتی ہے لبیک. پھر کہتے ہیں یا الہ المطیعین, آواز آتی ہے لبیک. پھر موسیٰ کہتے ہیں یا الہ العاصین, آواز آتی ہے لبیک لبیک لبیک. 3 مرتبہ جواب دیا. موسیٰ نے سوال کیا آخر وجہ کیا ہے؟ جب عبادت کا تذکرہ کیا تو 1 مرتبہ کہا لبیک, جب میں نے اطاعت کا تذکرہ کیا تو 1 مرتبہ کہا لبیک, لیکن جب میں نے معصیت کا تذکرہ کیا تو 3 مرتبہ لبیک. آواز قدرت آئی. مجھے معلوم ہے جو میرا گنہگار معصیت کار بندہ ہے اس کے پاس میری ذات کے علاوہ تکیہ گاہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے. بندہ آئے تو خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلبی کے لیے. دوسری چیز وَذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ وَلَا يَدْرِي قُبِلَتْ أَوْ رُدَّتْ, انسان اپنی نیکیاں بیان کرتا پھرے. بہت سارے لوگ ملیں گے, بھائی جو کیا ہے آپ کا اور آپ کے خدا کے درمیان کا رابطہ ہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا تو تحت ضرورت بیان کرنا بھی ضروری ہے. انسان اپنی نیکیوں کو بار بار برملا کرے جبکہ نہیں معلوم اس کی یہ نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ ان افراد کے لیے پیغام ہے جو مثال کے طور پر توجہ کیجئے گا, مثال کے طور پر یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال, یہ لوگوں کا بے روزگار ہونا, جو راشن تقسیم ہو رہا ہے, اگر آپ واجبات دین کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ خمس کی پابندی کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں تب تو بارگاہ کے خداوندی میں یہ قبول ہے. لیکن اگر خمس نہیں نکالتے ہیں, راشن خرچ کرتے رہیے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, خدا کی نگاہ میں انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری چیز وَنَظَرَهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا, انسان مادیت میں اپنے سے بہتر والوں کو دیکھے تو اس کا مطلب وہ بدبخت ہے. آج گھر گھرانے کا شیرازہ کیوں منتشر ہو رہا ہے؟ آج زن و شوہر آپس میں لڑائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے سماج کی خواتین کوٹ کچہری اور وکلا کے پاس کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تھانے اور کوتوالی تک نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اس لاک ڈاؤن کے باوجود طلاق کی منزلیں کیوں آ رہی ہیں؟ دنیا کووڈ سے جوجھ رہی ہے. یہاں خانوادگی مسائل تھانوں میں, کوتوالیوں میں, چوکیوں میں حل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مادیت میں اپنے سے مافوق والوں کو دیکھا ہے. ہمیشہ مادیت میں اپنے سے ماتحت والوں کو دیکھنا ہے. اگر ہمارے پاس بائک ہے
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے فلاں کے پاس تو سائیکل ہے، اگر ہمارے پاس سائیکل ہے تو ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے کہ اس کے پاس تو سائیکل تک نہیں ہے، تب جا کر کے ہم واقعی معنی میں با کرامت اور با سعادت بن پائیں گے۔ چوتھی چیز وَإِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الدِّينِ، معنویت میں اپنے سے کم والوں کو دیکھنا۔ صرف روزہ رکھ کر کے انسان یہ تصور نہ کرے کہ بہت بڑا کمال کر دیا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے مستحبات کو انجام دیا یا نہیں انجام دیا ہے۔ جب یونس ابن عبد الرحمن سے کہا گیا کہ آپ کتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو یونس نے یہی کہا تھا کہ میری نمازوں کو مت دیکھو، اس کے سجدوں کو دیکھو، اس کے سجدے مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہماری اس مختصر سی گفتگو کو مرحوم کے علو درجات کا ذریعہ قرار دے۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو دین فہمی کا شعور مرحمت فرما۔ معبود یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو، بلکہ آنے والے زمانے میں بھی ماہ رمضان کی سعادتوں کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بس چند جملے میں مصائب کے پیش کروں، بہت طولانی مصائب نہیں پڑھتا ہوں۔ سخت ہوتا ہے باپ کی فرقت، اور وہ بھی اگر باپ مومن باپ ہو، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ان لوگوں کو، اور پھر اولاد ایسی کہ جنہوں نے مستقل خدمت انجام دی، صرف اس وقت نہیں جب یہ مریض ہوئے ہیں مرحوم، بلکہ پوری زندگی۔ جن لوگوں نے مفتی گنج میں دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے کہ باپ کو لے کر کے مجلس اعزا تک جانا، لے کر آنا، مستقل خدمت، اور وہ احترام جو عموماً نظر نہیں آتا ہے۔ پیغمبر نے یہی تو کہا تھا حق الوالد علی الولد، ایک باپ کا اس کی اولاد پر حق کیا ہے؟ لا یسمیہ باسمہ، کہ اولاد اپنے باپ کا نام لے کر مت پکارے۔ ولا یمشی بین یدیہ، اپنے باپ کے آگے قدم نہ بڑھائے۔ معمار انقلاب حضرت آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا وزیر آ رہا ہے، پیچھے اس کا باپ ہے، امام خمینی نے روکا اور ٹوکا، ہوگے تم وزیر لیکن اپنے باپ کو اپنے سے آگے کرو، ہوگے تم عالم، ہوگے تم منصبدار، ہوگے عہدیدار، لیکن باپ باپ ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین نے فرمایا اگر وقت کے گورنر بھی ہو تمہارا باپ یا تمہارا استاد آ جائے تو اپنی جگہ سے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں دینی تعلیمات۔ ہمارا عزیز جب رخصت ہوتا ہے ہم گریہ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے میں نے جب احمد بھائی کو تسلیتی فون کیا ہے، میں خود تیمارداری میں مصروف تھا، تو احمد بھائی نے یہی کہا تھا کہ اتنے افراد پہنچ گئے کہ تصور بھی نہیں تھا، کرفیو کے باوجود، لاک ڈاؤن کے باوجود، تشییع جنازہ میں بے ساختہ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے والد خوش قسمت کہ ان سخت حالات میں بھی اتنے افراد، اتنے مؤمنین، اتنے اعزاء، اتنے جاننے والے پہنچ گئے۔ غسل و کفن کی تمام منزلوں سے ہمکنار ہونے کے بعد مرحوم کو سپرد لحد کیا گیا، لیکن ہے کربلا کی سرزمین پر زہرا کا لال بے گور و کفن۔ اور سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے 35 برس امام سجاد نے مستقل اپنے بابا کا مرثیہ پڑھا ہے۔ جب کبھی امام سجاد کے سامنے کھانا آتا تو امام سجاد کیا کہتے تھے؟ قتل ابن رسول اللہ جائعا، نواسہ رسول کو بھوکا مارا گیا۔ جب کبھی پانی آتا تو امام سجاد کہتے قتل ابن رسول اللہ عطشانا، فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا۔ اور روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے 35 برس مسلسل یہ مرثیہ پڑھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، ہر طرف کسی کے انتقال کی خبر، کسی کی مریضی کی خبر۔ رب کریم انہی آنسوؤں کے صدقے میں مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اور پھر جب لوٹا ہوا قافلہ اس راستے سے گزر رہا ہے جہاں شہداء کے بے سر لاشیں پڑے ہوئے ہیں، امام سجاد جواں سال، چہرے کا رنگ بدلا۔ روایت کہتی ہے زینب علیہ مقام نے اپنے آپ کو کھڑی سواری سے گرا دیا۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، پڑھیے زیارت ناہیہ کا فقرہ۔ امام زمانہ کیا فرماتے؟ میرا سلام ہو پھوپھی زینب پر جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ عباس دلاور جب بلندی سے آئے تو کیسے سہارا لیا ہوگا، شان قلم ہو چکے ہیں۔ زینب علیہ مقام نے
کس طرح زمین پر آنے کی ہمت کی ہوگی. ہاتھ پہ سے گردن بندھے ہوئے ہیں. جناب سید سجاد متوجہ ہوئے, پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ زینب نے یہی تو کہا تھا, بیٹا سید سجاد تمہارا کیا حال دیکھ رہی ہو پھوپھی اماں؟ وہ جوان کیسے برداشت کرے جس کا باپ کا بے سر لاشا ریگزار گھر میں کربلا پر پڑا ہو, اور بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار, کمر میں لنگر. زینب نے بڑھ کر تسلی دی, اے بیٹا سید سجاد گھبرانا نہیں, یہاں تمہارے بابا کا روضہ بنے گا جہاں پوری دنیا سے مظلوم کربلا حسین کے چاہنے والے آئیں گے, جب ہسائی کریں گے دامن مراد بھر کر واپس جائیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک الہی بحق الزہراء وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, منجی بشریت محور کائنات یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. اے کریم پروردگار مرحوم اصغر صاحب کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما. معبود ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. جو مؤمنین مریض ہیں, بالخصوص عامر صاحب کے لیے جو وینٹیلیٹر پہ ہیں, التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے. اے کریم پروردگار ان تمام مریضوں کو بالعموم, عامر صاحب کو بالخصوص شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. معبود ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو دین فہمی کا شعور مرحمت فرما. ماہ رمضان میں کیے گئے حسنات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما. بچے ہوئے لمحات میں اپنی بندگی کی توفیق خاص نصیب فرما. معبود اس منحوس عالمی وبا سے دنیا انسانیت کو بالعموم, عاشقان رسول اور آل رسول کو بالخصوص نجات کامل عنایت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. اے کریم پروردگار مظلوم فلسطینی عوام کی حفاظت فرما. وقت کی طاغوتی قوتوں کو, ظالم طاقتوں کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگو فرما. علماء, افاضل, واعظین, خطباء, ذاکرین, شعراء, مؤمنین, مراجع اعظام, بالخصوص رہبر فرزانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنی, محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائیں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم و مغفور جناب سید حسن اصغر رضوی ابن جناب سید کرار حسین رضوی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد.